ابتدا ہی میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی جو نفس امارہ ہے وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے جو اندر نفس رکھا، جس طرح شیطان ہمارے ساتھ رکھا، اور رمضان میں اس کے لیے خاص حدیث پاک آئی کہ اس کو ذکر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی ایکٹیویٹیز کو ختم کیا جاتا ہے، البتہ اس کی محنت ابھی بھی اس مہینے میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کے ساتھ ایک نفس ہے جو انسان کے بہکاوے کے لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دو چیزیں تو ضرور نظر آتی ہیں کہ یہ دو چیزیں بہکانے کے لیے شیطان بھی ہمارے ساتھ رکھا جو نظر نہیں آتا، اور نفس بھی رکھا جو نظر نہیں آتا۔ ان دونوں کو نظر نہ آنے کے باوجود مانتے ہیں، کیوں رکھا؟ خرابی پیدا کرنے کے لیے۔ اور ایک ذات ایسی ہمارے ساتھ ہمارے اندر رکھی جو اصلاح کے لیے رکھی، وہ نظر نہیں آتی، مگر اس کو لوگ کہتے ہیں نظر نہیں آتی لہذا کیسے مانے؟ اور وہ بھی قرآن پاک میں ہے، فرمایا جیسے شیطان بگاڑ پیدا کرتا ہے، نفس بگاڑ پیدا کرتا ہے، اسی نفس کو ستھرا کر دو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کرو تو حضور وہ ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے نبی کو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا ہے۔ النبی اولا، اولا بمانا اقرب، بہت قریب، اتنا قریب کہ بندہ مومن اپنے جان کے اتنے قریب نہیں رہتا جتنا مصطفیٰ اس کے قریب رہتا ہے۔ تو میں نفس کی بات کروں کہ نفس بھی مختلف قسم کے ہیں، 3 قسم کے۔ ایک نفس قرآن میں فرمایا نفس امارہ، نفس ایک ہی ہے لیکن اس کی حالتیں مختلف ہیں، یعنی کسی کا نفس اس کو صرف برائی پر ابھارتا رہتا ہے، یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نفس ہوتا ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں کہ برائی کرنے کے بعد وہ اسے ملامت کرتا ہے، توبہ کی طرف رجوع بجا لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ہے معافی کر دے۔ تو ایسا نفس اچھا نفس قرار دیا گیا ہے کہ جو معافی بجا لاتا ہے۔ ایک نفس ان سب سے اعلیٰ نفس ہے اور وہ ولیوں کا نفس ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسے نفس مطمئنہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، اللہ نفس امارہ سے ہمیشہ ہی بچتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آگے بھی فرمایا جن کے پاس عقل ہے ان کے لیے ہماری چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ مختلف چیزوں کی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیل و نہار کا جو اختلاف رکھا، یعنی کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، اور مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کی۔ یہاں تک کہ مشرکوں کے حوالے سے کہا کہ یہ جو مشرک شرک کرتے ہیں اور جن بتوں کو انہوں نے معبود سمجھا ہوا ہے، انہوں نے تو کوئی مخلوق ہی نہیں بنائی۔ فرمایا جب انہوں نے کچھ تخلیق ہی نہیں کیا تو خالق کس چیز کے ہیں؟ اور تمہارے بتوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی تمہارے گھڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے تراشے ہوئے ہیں، وہ تمہارے لگائے ہوئے ہیں، تمہارے گاڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو اپنے آپ کو ہلا جلا بھی نہیں سکتے ہیں انہیں معبود بناتے ہو؟ معبود اسے بناؤ جس نے کائنات ساری کو تخلیق فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کے ضمن میں پہلے بھی بات ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو انسان جو قوم مسلمان قوم جو ہے وہ ایک ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمیں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا ہونا چاہیے۔ فرمایا اس طرح ہوگے تو پھر غزہ میں کوئی حملہ نہیں کرے گا، پھر فلسطین پہ کوئی دھماکے بازی نہیں کرے گا، اور پھر اسلام کو کچلنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف طریقے اپنائے گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، کبھی جو ہے وہ قرآن پاک کو جلا کر سازش کی جاتی ہے، کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفر اللہ العظیم کارٹون بنا کر شرارت کی جاتی ہے اور مسلمانوں کا ایمان چیک کیا جاتا ہے، جیسا تھرمامیٹر سے نہیں بخار چیک کر رہے ہوتے، اس طرح یہ ہمارا ایمان چیک کرتے ہیں، اس طرح کہ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ اور جب ان کو پوری دنیا سے مزاحمت کا شکار ہو جاتے ہیں اور لان تان ہوتی ہے تو اس وقت یہ دبک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سال 2 سال بعد پھر جا کے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں، اگر سو گئے تو مارے جائیں گے۔ سونا نہیں ہے، جاگتے رہنا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کی، اسلام کی، قرآن کی، اللہ کی، رسولوں کی، اصحاب کی، اہل بیت کی، اولیاء کی بات آئے
تو ناموس خدا، ناموس مصطفیٰ، ناموس قرآن، ناموس دین، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس اولیاء کے لیے میدان میں آنا تمہارا کام ہے، رب کا مدد کرنا کام ہے۔ تو میں نیکوں اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا پیارا گھر ہے، گھر نہیں ہے۔ کون سا گھر ہے؟ پیارا۔ اچھا، ایک گھر وہ ہے جسے میں پیارا کہوں، ایک گھر وہ ہے جسے آپ خوبصورت، حسین، بیوٹیفل، کیا بات ہے جناب، اس جیسا تو سونا ہے ہی نہیں، کیا کمال کاریگری ہے۔ میں اور آپ جسے پیارا گھر کہیں وہ بھی یقیناً پیارا ہوتا ہے تبھی کہتے ہیں نا۔ تو ایک وہ گھر ہے جسے خود خدا پیارا کہہ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنا گھر اسے نہ سمجھنا، یہ تو عارضی ہے۔ حضور نے فرمایا تم مسافر ہو، یہاں تک کہ مسافر کا ٹھکانہ تو کوئی نہیں ہوتا، کبھی ادھر رہا، کبھی ادھر رہا، پھر ادھر چلا گیا، پھر ادھر چلا گیا۔ کہا اسی طرح تم یہاں رہے ہو، جتنا رب نے چاہا یہاں سے تمہیں آگے جانا ہے، پھر اس سے بھی آگے حشر میں جانا ہے، پھر اس سے بھی آگے جنت یا دوزخ جانا ہے۔ تم مسافر ہو، سفر کر رہے ہو۔ تو سفر کرنے والا کبھی بھی اتنا جو ہے سامان جمع نہیں کرتا کہ مجھے جب میں جا رہا ہوں تو مشکل ہو۔ سفر کرنے والا صرف ضرورت کے مطابق رکھتا ہے۔ نہیں، غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ہمارا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب ملتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے۔ دل کا سکون بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مال بڑی چیز ہے، لیکن ایک بندے کے پاس مال و دولت، دن، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ تو اسے کیا ملنا چاہیے؟ وہ کیا مانگے گا؟ وہ کیا چاہے گا؟ کہ وہ گولی کھا کے اگر سوتا ہے تو کیا فائدہ؟ اس کے دل کو قرار نہیں ہے نا۔ یہ دل ایک ایسی چیز ہے پورے جسم میں، اگر اس کو قرار نہیں ہے تو جسم کے کسی حصے کو کوئی قرار نہیں ہوتا۔ جب دل کو سکون مل جائے نا، ہاتھ کٹا ہوا بھی ہو تو مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے یہ اطمینان پائے گا؟ کیسے سکون پائے گا؟ کیسے قرار پائے گا؟ کیسے اسے چین ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے اس کا حل بتا رہا ہوں، ذکر خدا کرتے جاؤ، اللہ اللہ کرتے جاؤ، سکون پاتے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے دوں، دے سکتا ہوں بالکل، لیکن فرمایا میں دیتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے ایک اختیار تمہیں دے دیا۔ آزمائش کیا ہوگی؟ فرشتوں کو بھی تو میں نے بنایا ہے نا، تمہیں اگر ایسے بناتا تو آزمائش کیا ہوتی، امتحان کیا ہوتا؟ آگے فرمایا اللہ نے رسول کو جس قوم میں بھیجا تو اس کی زبان سکھا کے بھیجا۔ دیکھیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اس میں یہ لفظ کم و بیش کہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے صرف یہ کہہ دیا کہ 1,24,000 تو وہ ہم نے فکس کر دیا، اور اگر اتنے نہ ہوئے، ایک یعنی کم ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک کا پھر ہم نے ختم نبوت کا تو پھر وہ انکار آ رہا ہے نا۔ ہمیشہ یہ لفظ کہنا چاہیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے بھی آئے تو وہ مختلف اقوام کی طرف آئے، تو جس قوم کی طرف آئے اللہ نے اس قوم کی زبان ہر نبی کو سکھائی۔ اور ہمارے نبی کی کیا شان ہے؟ ارسلت الی الخلق کافہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صبح قیامت تک جتنی قومیں آئیں گی ان سب کے لیے آپ رسول ہیں، اور ان سب کی زبانیں آپ کو سکھا دی ہیں۔ پھر فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سخت آندھی کے دن ہوا کا ایک جھونکا آئے اور سب کچھ اڑا کر کے لے جائے۔ یہ کافروں کی مثال ہے۔ ہمارے لوگ اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا ہے، وہ ٹی وی چینل پہ نہ ان پڑھے تو ان کڑے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی بڑے ہم سے تو اچھے انگریز ہیں، ہم سے تو اچھے فلانا ملک ہے، وہ کیوں؟ کہ ایماندار نے لوگ۔ میں کہا ایمان ہوئے تو پھر کافر ہوا نا؟ نہیں، آپ اس طرح کہہ دیں ٹھیک ہے وہ سچ بولتے ہیں، ہم سے زیادہ بولتے ہیں، تو میں ان کا ایک بے ایمانی یعنی ایمان کا قبول نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہر نیکی کو خس و خاشاک کی طرح مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی ایک کافر ہے جو ساری زندگی کسی دیہات کوٹ میں رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی کبھی نہیں چلا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہے، شان ہے کہ پیدا ہونے والے ہر بچے بچی کو جب وہ بڑا ہوتا ہے، گروتھ کرتا ہے، بلوغت کی عمر تک پہنچتا ہے، تو کسی نہ کسی ذریعے سے، نہیں تو الہامی ذریعے سے، یعنی اللہ ڈائریکٹ ہی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ سچائی کدھر ہے۔ پھر اب اس کی مرضی ہے کہ ماں باپ کی، معاشرے کی، یاروں کی بات مانے، استادوں کی مانے، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز پڑھ لو اور زکوٰۃ دے دو۔ نماز کی اہمیت کا ذکر کیا کہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ قیامت سے پہلے، قیامت کیا ہے؟ بندہ مر جائے تو قیامت ہی ہے نا، اگلی شروع ہو گیا کام۔ قیامت سے پہلے پہلے، آخری سانس سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے، لوئی لوئی پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا،
شام پئی بن شام محمد کر جاندی نو ڈرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں بے آب و گیا وادی، یعنی بغیر گھاس کے، بغیر پانی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس وادی میں، اس جنگل میں حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے چھوڑ کے آگے۔ کیوں چھوڑا؟ تاکہ اللہ کی اطاعت ہو۔ اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے، یعنی ہر مرتبہ بندہ خود انتقام نہ لے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ غالب انتقام لینا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آ رہا ہے نا، 15 رمضان کو آپ کی یوم ولادت ہے، تو حضرت امام حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا زہر دے کے۔ تو حضرت امام حسین جو آپ کے برادر ہیں، بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا امام حسن سے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا جس پر شک ہے اگر اس کا نام لیتا ہوں تو کیا پتا اگر وہ نہ ہو تو بات غلط ہو جائے گی، اور اگر واقعی سچا ہو کہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے، جس پہ مجھے شک ہے، تو پھر اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ کیسے یعنی امام حسن نے تشریح کی ہے قرآن کی، کس انداز میں؟ کیا آج بھی کوئی بندہ اس طرح کہہ سکتا ہے؟ ہم میں کوئی ہے جو ایسا کہے؟ اور جب ایسا کہیں گے تو سمجھ لینا ہم نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کر لیا ہے۔ پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پتہ چلا کہ قرآن پاک جلانے سے ختم تو نہیں ہوگا، لیکن ہم نہ بولے تو کم از کم ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اب یہ لوگ احساس ختم کر چکے ہیں۔ تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو راندہ درگاہ ہوا، اس کا ذکر کیا یہاں پہ، اور بڑی لطیف بات بیان فرمائی۔ تو اس کو انعام نہیں ملا کہ بڑی اچھا تو توحیدی ہے، نہیں، فرمایا تو لانتی ہے، انکا انت رجیم، قیامت تک کے لیے مردود ہے، جا دفع ہو جا۔ تو اس وقت اس نے مہلت چاہی، مجھے مہلت دے، قیامت تک کچھ نہ بول، مجھے کچھ نہ کہہ، مجھے یا اللہ جہنم نہ بھیج، قیامت تک مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھ، اس کے بعد جو چاہے کر لینا۔ تو میں اچھا ٹھیک ہے تجھے مہلت دیتے ہیں، یا اللہ تو نے راندہ درگاہ کر دیا ہے نا، مجھے مردود کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے، اب میں چھوڑوں گا نہیں، تیرے ہر بندے کو میں گمراہ کروں گا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر بابوں کو نہیں کر سکوں گا۔ ہائے، اس سے پتہ چلا صبح قیامت تک وہ شیطان جو سب کو برگلاتا ہے، اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ سب کو میں گمراہ کروں گا، تیرے نیک بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان نہیں بگاڑ سکتا تو شیطونگڑا کیا بگاڑ سکتا ہے؟